کہ یہ کڑی ہاتھوں میں لگا دی جائے گی, پیروں میں لگا دی جائے گی. پاکستان میں گنڈا ایکٹ صرف ایک قانونی اصطلاح ہی نہیں رہی, فلمی ثقافت کا بھی حصہ رہی. 1979 میں سلطان رئی کی ایک فلم, پنجابی فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا گنڈا ایکٹ. گنڈا ایکٹ فلم میں جو گنڈے کا کردار تھا اس کے ہاتھ میں گنڈاسا ہے. اس کا لباس جو ہے گنڈوں والا, وہ پرانا جو دور تھا, تہمت باندھا ہوا, لاچا پہنا ہوا, خسا پہنا ہوا, وہ اس دور کے گنڈے کا لباس تھا. چونکہ اب گنڈے کا لباس بھی تبدیل ہو چکا ہے. اب گنڈے چونکہ ٹیکنالوجی کے دور میں آگے ہیں, اس کے اندر منشیات اور شراب سے متعلق جرائم ہیں, اس میں ہلاکی جرائم, کبا خانہ, جسم فروشی کی آمدن پر گزارا کرنا, جال سازی اور دھوکہ دہی, بطاخوری, خواتین اور بچوں کو ہراساں کرنا, ہوائی فائرنگ, عوامی جگہ پر گالم گلوچ کرنا. اگر کوئی بندہ کسی کو پبلک پلیس پہ گالی دیتا ہے, کوئی گالم گلوچ کرتا ہے, تو وہ بھی اینٹی سوشل بیہیویئر کا مرتکب ہوگا. اور اس میں آرگنائزڈ کرائم بھی آ جاتے ہیں, جس طرح گینگ چلانا, لینڈ گریبنگ ہے, سائبر کرائم ہے, جانوروں پر ظلم کرنا بھی اس میں شامل ہے. صرف ڈی پی او اور ڈی سی ان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ جس کو چاہیں جو ہے وہ سزا دے سکیں, تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا. کہ اگر کوئی شخص جس کے ہاتھ میں کڑی ہے وہ اپنی حدود سے باہر جاتا ہے یا اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے لیے کیا سزا جو ہے وہ دی جائے گی اسے؟ اینکلٹ جو ہے یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا. پہلے پولیس جو ہے وہ گنڈے کے پیچھے لگی رہتی تھی, اس کو تلاش کرتی رہتی تھی. اب گنڈا کہیں چھپ کے جو ہے بھاگ نہیں سکے گا. اب گنڈا جو ہے وہ آٹومیٹکلی گرفت میں آ جائے گا. اب وہ جی پی ایس کے ذریعے اس کو ٹریک کر دیا جائے گا. اسپیکر صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے, اور ابھی یہ ہے کہ اگست میں کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ اس کو ریویو کر کے تو دوبارہ بل جو ہے نا وہ پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان فرقان حمید مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز گجرات. ناظرین, پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عمار حیدر المعروف ٹیپو شاہ صاحب. شاہ جی, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ پنجاب کا یہ گنڈا گردی ایکٹ کیا چیز ہے؟ دیکھیں جی, بر صغیر میں گنڈا ایکٹ کوئی نیا تصور نہیں ہے. برطانوی حکومت کے دور میں سب سے پہلے ریسٹرکشن آف ہیبیچول افینڈر ایکٹ 1918 نافذ کیا گیا تھا. اس کا مقصد ایسے افراد پر نظر رکھنا تھا جنہیں ریاست مسلسل عوامی امن کے لیے خطرہ سمجھتی تھی, اور اس قانون کا مقصد بھی جو ہے وہ پیشہ ور گنڈے, قبضہ مافیا اور ایسے نسل کو کنٹرول کر رہا تھا جو مسلسل امن عامہ خراب کرتے تھے. ان کے لیے یہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہوا تھا. اب ان دونوں کو رپیل کر کے گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک نیا ایکٹ جو ہے اس کے لیے بھی بل پیش کیا اسمبلی میں. اس کا نام ہے دا پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026. اس میں انہوں نے دونوں کو, جو گورے کے زمانے میں 1918 میں جو سا تھا ہیبیچول افینڈرز کے بارے میں, اس کو اور گنڈاز آرڈیننس دونوں کو اکٹھا کر کے اب اس بل کو پیش کیا گیا. اچھا, اس بل کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ یہ بل ابھی منظور تو نہیں ہوا, لیکن اس کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اسمبلی میں. جیسے وہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے تو نالج میں ہی نہیں ہے, تو اب اس کو دوبارہ ریویو کیا جا رہا ہے. اچھا, اس اگست میں اس کو جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے دوبارہ پیش کریں. اچھا, سوشل میڈیا پہ شاہ جی اس حوالے سے ایک چیز بڑی گردش کر رہی ہے, جو عوام میں تعصب پایا جا رہا ہے اور لوگوں میں جو ہے نا اس بات کی چہم گوئی بھی بڑی کی جا رہی ہے کہ یہ کڑی ہاتھوں میں لگا دی جائے گی, پیروں میں لگا دی جائے گی. کڑی ہے, اس کے لیے دو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں, ایک اینکلٹ اور ایک بریسلٹ. بریسلٹ جو ہے وہ ہاتھ میں پہنائی جائے گی, اور اینکلٹ جو سی ہوتی ہے وہ ٹخنے پہ بنائی جاتی ہے. اور اینکلٹ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے, بریسلٹ کا کم نہیں ہوتا ہے. یہ اینکلٹ جو سی ہے وہ جس طرح اسٹریپ واچ ہوتی ہے, پٹے والی گھڑی ہوتی ہے, اس طرح کی ایک واچ ٹائپ کی ہوگی. اس کے اندر جی پی ایس سسٹم ہوگا, اور وہ اگر جس ملزم کو پہنائی جائے گی وہ اس کی حرکات و سکنات کو جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے. اس کی لوکیشن ٹریس ہوتی رہے گی. باقاعدہ کنٹرول روم قائم ہوں گے. اس کنٹرول روم کے اندر اس کو آبزرو کیا جائے گا کہ یہ جو ایک دائرہ یا جو ایک ایریا اس کو دیا ہے یہ اس سے باہر تو نہیں گیا. اگر وہ اس سے باہر نکلتا ہے تو ریڈ الرٹ جاری ہو جائے گی. سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ بات ہے کہ جس بندے کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اس کے خلاف چالان 173 کا سبمٹ ہوا, وہ ہیبیچول افینڈر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. جبکہ اس کا جو ہمارا جو آئین ہے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 10A ہمیں رائٹ دیتا ہے فیئر ٹرائل کا, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. 10A کے تحت ہم اپنا فیئر ٹرائل کر سکتے ہیں.
جب اس میں ٹرائل ہی نہیں ہوا، جب اس بندے کو موقع ہی نہیں ملا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا، محض ایف آئی آر رجسٹر ہونے پر اس کو ہیبیچول افینڈر ڈکلیئر کر دیا جائے گا. جب وہ ہیبیچول افینڈر ڈکلیئر ہوگا تو اس کو جو ہے بریسلیٹ یا اینکلٹ پہنا دی جائے گی. اس کی موومنٹ وہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد اس کی ایک مبینہ مدت تک جو ہے وہ اس کو 3 مہینے یا جتنے بھی کورٹ ڈکلیئر کرے گی اس مدت تک اس کو بریسلیٹ بنائی جائے گی. ایک تو ہیبیچول افینڈرز کو بنائی جائے گی، اور دوسرا اس میں جو اینٹی سوشل بیہیویئر ہے، اینٹی سوشل بیہیویئر میں جو چیزیں انہوں نے شامل کی ہیں اس کے اندر منشیات اور شراب سے متعلق جرائم ہیں، اس میں ہلاکی جرائم، کبا خانہ، جسم فروشی کی آمدن پر گزارا کرنا، جال سازی اور دھوکہ دہی، بتا خوری، خواتین اور بچوں کو ہراساں کرنا، ہوائی فائرنگ، عوامی امن خراب کرنا، عوامی جگہ پر گالم گلوچ کرنا. اگر کوئی بندہ کسی کو پبلک پلیس پہ گالی دیتا ہے، کوئی گالم گلوچ کرتا ہے تو وہ بھی اینٹی سوشل بیہیویئر کا مرتکب ہوگا. اور اس میں سڑکیں بند کرنا، روڈ بلاک کرنا اور ٹریفک کو بلاک کر دینا، یہ سارے اینٹی سوشل بیہیویئر میں آتے ہیں، اور متعدد چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں. ایک جو اس میں امپورٹنٹ بات وہ یہ انہوں نے شامل کی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے وہ اگر چاہتی ہے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ کوئی نئی سرگرمی کو بھی اینٹی سوشل بیہیویئر میں شامل کیا جائے تو وہ بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں ایکٹیویٹی ہوئی ہے، یہ بھی اینٹی سوشل بیہیویئر میں آتی ہے. یہ بھی سوشل میڈیا پر بڑی گردش کر رہا ہے کہ آپ کسی میں بھی بند کر دی جائیں گی، آئی ڈی کارڈ بھی بلاک کر دیا جائے گا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور یہ کس بیس کے اوپر کیا جائیں گے؟ جو بندہ ہیبیچول افینڈر ڈکلیئر ہوگا اور جو بندہ اینٹی سوشل بیہیویئر کا مرتکب ہوگا یا جو اینٹی سوشل بیہیویئر کے زمرے میں آئے گا تو ڈی آئی سی کمیٹی جو ہے اس کے لیے سفارش بھیج سکتی ہے کہ اس کا پاسپورٹ بلاک کیا جائے، اس کا بینک اکاؤنٹ فریز کر دیا جائے، اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک غیر آئینی ہے. آپ اس چیز کو کیسا دیکھتی ہیں؟ اور اگر یہ قانون امپلیمنٹ کر دیا جائے، فی الوقت تو ابھی جو ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اگر کر دیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یا آزادی جو ہے وہ کیا ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، بطور وکیل اور اسٹوڈنٹ آف لا میرا موقف یہ ہے کہ اس کے 2 قسم کے اثرات ہوں گے، مثبت بھی ہوں گے اور منفی بھی ہوں گے. مثبت اس کے اثرات یہ ہیں کہ اگر اس قانون کو صحیح اور واقعی جو ملزم ہیں، جو مجرم ہیں بندے، ان کے خلاف استعمال کیا جائے اور عدالت کے ذریعے تھرو ٹرائل کورٹ، اگر کورٹ کو بیچ میں انوالو کر کے کورٹ کے ذریعے میٹرز کو کیا جائے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے. اگر کورٹ کو بائی پاس کیا جائے اور آپ یہ کہیں کہ صرف ڈی پی او اور ڈی سی ان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ جس کو چاہیں جو ہے وہ سزا دے سکیں، تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا. اگر اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا تو وہ ٹریڈ کس طرح کرے گا؟ آرٹیکل 19 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ اس میں رائٹ دیتا ہے بندوں کو فریڈم آف سپیچ کا. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے فیئر ٹرائل کا، آرٹیکل 10A، ہر بندے کے پاس، ہر شہری کے پاس اس کا فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے کہ وہ کورٹ میں جائے اور اپنی بے گناہی ثابت کرے. تو جب اس میں ٹرائل ہی نہیں چلنا تو وہ تو پھر اس کا آرٹیکل جو ہے 10A آئینی جو اس کا حق ہے وہ تو اسے چھینا جا رہا ہے. شاہ جی، اس میں بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص جس کے ہاتھ میں کڑی ہے وہ اپنی حدود سے باہر جاتا ہے یا اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا جو ہے وہ دی جائے گی اسے؟ الیکٹرانک واچ یا الیکٹرانک ڈیوائس، یہ جو انہوں نے اینکلٹ یا بریسلیٹ جو پہنانا ہے، وہ جی پی ایس کے ذریعے یا وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بندہ جو اس میں ٹریس ہو رہا ہے. اگر وہ بندہ اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مزید جو ہے اس کے اندر سینسرز لگائے گئے ہیں. جو ٹیمپر سینسر جو ہوگا وہ فوراً کام کرے گا اور یہ الرٹ کنٹرول روم میں جائے گی، ریڈ الرٹ جاری ہو جائے گی اور اس کو پھر دوبارہ پکڑ لیا جائے گا. 3 سال تک اس کی سزا ہے اور 1 سے 3 سال تک مزید اس کو جرمانہ بھی پے کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو اس ڈیوائس کا نقصان ہوگا وہ بھی اس میں پورا کرنا. کہ کیا یہ قانون کامیاب ہوگا کہ نہیں پاکستان میں؟ اس کی کامیابی کا انحصار اس کے متن سے زیادہ اس کے نفاذ پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نفاذ کس طرح کریں گے. اور شکر ہے کہ ابھی یہ بل پاس نہیں ہوا، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام شہری کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے وہ ان سے چھین رہی. اور ابھی فی الوقت تو اس کو ریویو کیا جا رہا ہے اور اسپیکر صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور ابھی یہ ہے کہ اگست میں کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ اس کو ریویو کر کے تو دوبارہ بل جو ہے نا وہ پیش کیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا استعمال درست اور شفاف طریقے کے ساتھ اور صحیح لوگوں کے خلاف کیا جائے، جو اس کے حقدار ہیں، جو مجرم ہیں، ان کے خلاف کیا جائے
اور قانونی طریقے کے ساتھ کیا جائے اور عدالت کے ذریعے کیا جائے، تھرو ٹرائل کورٹ کیا جائے، عدالت کے ذریعے اگر کیا جائے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ عدالت کے ذریعے نہ کیا جائے اور اگر اس کو سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جائے اور عام شہریوں کے خلاف اس کو صرف بلیک میل کرنے کے لیے اور دبانے کے لیے کیا جائے، اور اگر اس اسٹیٹ کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے کیا جائے تو پھر یہ غلط ہے۔ آپ مارشل لا نہیں لگا سکتے، آپ اس اسٹیٹ کو ہارڈ اسٹیٹ نہیں بنا سکتے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سید عمار حیدر المعروف ٹیپو شاہ کی زبانی سنا کہ اگر یہ گنڈا ایکٹ پاکستان میں آ جاتا ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کون کون سے جرائم کے اوپر یہ ایکٹ لوگوں کے اوپر لگے گا۔ ابھی فی الوقت یہ ایکٹ پاکستان میں آیا نہیں، اس کی تجویز پیش کی گئی ہے اور ابھی یہ بل جو ہے وہ انڈر ریویو ہے۔ اس حوالے سے مزید اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ایڈ کی جائیں گی اور کیا کیا جو جرائم جو ہیں وہ اس میں نافذ اور کون کون سا ایکٹ لگایا جائے گا، وہ تمام تر تفصیلات جانیں گے ہم سید عمار شاہ المعروف ٹیپو شاہ صاحب سے۔ فی الوقت اس پروگرام کے اختتام پر کچھ اشعار کے ساتھ کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ گنڈا ایکٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں اگر یہ ایکٹ آ جاتا ہے، یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور اگر ایک انسان کو کڑی لگا دی جائے گی اور اسے ٹریک کیا جائے گا تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے؟ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ فی الوقت اپنے میزبان فرقان حمید مغل کو دے اجازت اور دیکھتے رہیں نیوز الرٹ گجرات۔